الفاتحہ۔ کما قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، خاتم لما سبق والفاتح لمن غلق، المغلن الحق بالحق، ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرکم تطہیرا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اللہ سیما بقیت اللہ المنتظر امام زماننا ھذا روحی و ارواح العالمین لتراب المقدم الفدا، عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف وسحل اللہ تعالی مخرجہ الشریف، واللعنۃ اللہ دائما باقیہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکر ولایتہم وفضائلہم ومصائبہم اجمعین۔ اما بعد، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الفاطمۃ بضعۃ منی فمن اغضبها اغضبنی۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل۔ دعا ہے آل محمد کا عظیم اور کریم اللہ اس ذکر پاک کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا فرمائے۔ مولا بحق محمد و آل محمد ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ مولا بحق محمد و آل محمد جتنے بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے۔ مولا وہ منظر جلد سے جلد ہمیں اپنی آنکھوں سے دکھائے کہ سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کا روزہ تعمیر ہو جائے۔ آل محمد کے دشمنوں کو مولا نیست و نابود فرمائے، اہل بیت کے دشمنوں کو مولا ذلیل و خوار فرمائے، اہل بیت کے دشمنوں کو مولا ذلیل و خوار فرمائے، آل محمد کے چاہنے والوں کا بول بالا فرمائے۔ مولا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے سہارا درود کا لے، مل کے صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جیسا کہ آپ تمام حضرات کے علم میں بخوبی ہوگا کہ آج وہ تاریخ ہے، آج تاریخ کا وہ سیاہ دن ہے کہ جسے کبھی بھلایا نہیں جا سکتا۔ آج 8 شوال ہے، 1442 ہجری ہے، اور آج سے قریباً 1 صدی پہلے ایک ایسا واقعہ رونما ہوا کہ جس نے عالم انسانیت کو شرمسار کر دیا، کہ جس نے مومنین کے دلوں کو پارا پارا کر دیا، جس نے مومنین کے دلوں کو زخمی کر دیا، جس نے مومنین کو بلکہ عالم اسلام کو غمگین کر دیا۔ ایسا واقعہ رونما ہوا۔ 8 شوال یہ وہ تاریخ ہے کہ جس تاریخ کو وہ مزار مقدسات کو شہید کیا گیا، کہ جس مزارات میں عظیم ترین پاک طیب و طاہر ہستیاں آرام فرما تھیں، وہ قبرستان کے
جو مسلمانوں کی عقیدت سے جڑا ہوا تھا، وہ قبرستان کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے اصحاب آرام فرما تھے، وہ قبرستان کہ جس میں رسول اللہ کی ازواج آرام فرما تھی، وہ قبرستان کہ جس میں رسول اللہ کی اہل بیت آرام فرما تھی، وہ قبرستان کہ جس میں تابعین آرام فرما تھے، بڑے بڑے محدثین آرام فرما تھے، جن کے مزارات کو شہید کر دیا گیا۔ یعنی میں ذکر کر رہا ہوں جنت البقیع کا۔ جنت البقیع ایک وقت میں یہ قبرستان تھا۔ آج ہمیں وہ قبرستان نہیں بلکہ زندان نظر آ رہا ہے۔ آج زندان جو وہاں پہ حاضری کا شرف پا چکے ہیں وہ گواہی دیں گے کہ وہاں پہ کچھ لوگوں کو صرف تنخواہ ہی اسی لیے دی جاتی ہے کہ قبر معصومین، قبر اصحاب اور قبر ازواج رسول پہ کسی کو جانے نہ دیا جائے اور فاتحہ خوانی نہ کرنے دی جائے، صرف اسی لیے وہاں پہ تنخواہیں دی جاتی ہیں لوگوں کو۔ آج یہ معاشرہ ہو چکا ہے۔ یہ تاریخ کی باتیں ہیں، دیکھیں تاریخ سے محبت رکھنی چاہیے، ہسٹری جو ہے اس سے محبت، اس سے لگاؤ رکھنا چاہیے۔ شہزادی زہرا وہ خاتون ہے کہ جس کے تعلق سے رسول اللہ نے فرمایا کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ قبر زہرا صرف قبر زہرا نہیں، قبر رسول خدا ہے۔ قبر حسن مجتبیٰ صرف قبر حسن مجتبیٰ نہیں، قبر رسول خدا ہے۔ لوگوں نے صرف سیدہ کی قبر کو شہید نہیں کیا، رسول اللہ کی قبر مبارک کو شہید کیا تھا، حالانکہ جانتے تھے کہ قبر رسول کی، قبر زہرا کی اہمیت کیا ہے۔ جو قبر رسول کی اہمیت ہے وہی قبر زہرا کی اہمیت ہے، وہی تربت زہرا کی اہمیت ہے، کوئی فرق نہیں ان دونوں قبروں میں۔ تاریخ ہی نے ہمیں بتایا کہ سچائی کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے۔ تاریخ سے ہر کسی کو محبت ہونی چاہیے، چاہے شیعہ ہو، چاہے سنی ہو، چاہے دیوبندی، چاہے وہابی۔ ماننا نہ ماننا اپنے ایمان اور اپنے عقیدے کی بات ہے، وہ بعد کی بات ہے، لیکن تاریخ کا جاننا ضروری ہے کہ ہوا کیا تھا۔ دیکھیں تاریخ ہی نے ہمیں بتایا کہ رسول اللہ کے زمانے میں کیا کیا ہوا تھا۔ تاریخ ہی نے بتایا کہ کچھ لوگ رسول اللہ کو چھوڑ کے بھاگے تھے، اور وہ کون بھاگے تھے یہ تاریخ نے بتایا۔ قرآن میں اشارتاً بات ہوئی کہ جو چھوڑنے والے ہیں فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ، اللہ نے انہیں کافر ضرور قرار دیا جو رسول اللہ کو میدان جنگ میں چھوڑ کے بھاگے، تنہا رسول اللہ کو میدان میں چھوڑ کے خود بھاگ گئے جان بچا کے اپنی۔ اللہ نے انہیں کافر ضرور فرمایا لیکن نام نہیں بتایا۔ اللہ نے کلیہ بتا دیا کہ جو بھی میرے رسول کو چھوڑ کے بھاگے گا وہ کافر ہے۔ ان کافروں کے نام تاریخ نے بتایا۔ اب کوئی ان ناموں کو مانتا ہے، کوئی نہیں مانتا، وہ اپنے اپنے عقیدے کی بات ہے۔ تاریخ ہی نے ہمیں بتایا کہ رسول اللہ کا جانثار کون تھا، نام تاریخ سے پتہ چلا، کون محب تھا، کون دشمن تھا۔ دیکھیں تاریخ ہی نے ہمیں بتایا کہ عید کے دن حسنین کریمین کو کاندھے پہ سوار کروا کے رسول اللہ نے ان کے فضائل کیسے بیان کیا۔ تاریخ ہی نے بتایا کہ رسول اللہ نے حسنین کے لیے کیسے سجدہ لمبا کیا۔ تاریخ ہی نے بتایا نا، یہ تاریخ نے بتایا جناب، تاریخ ہی نے بتایا ہمیں کہ کیسے رسول اللہ نے غدیر میں پالانوں کا منبر بنا کے حیدر کرار کو بلند کیا تھا۔ حیدری
تاریخ ہی نے بتایا کہ رسول اللہ کے بستر پہ ہجرت کی رات، بلکہ وہ موت کا بستر تھا، کس نے اپنی جان اللہ کو بیچ کے، اپنا نفس اللہ کو بیچ کے اللہ کی مرضیاں خریدی؟ اللہ کی مرضیوں کا مالک کون ہوا ایک رات سو کے؟ یہ تاریخ نے نام بتایا، یہ تاریخ نے بتایا۔ اور یہی تاریخ ہے کہ جس نے ہمیں بتایا کہ قبر زہرا کو شہید کیا گیا، کوئی مانے چاہے نہ مانے۔ یہی تاریخ ہے کہ جس نے ہمیں بتایا کہ صرف قبر زہرا کو شہید نہ کیا گیا، شہزادی زہرا کی دہلیز کو بھی توڑا گیا تھا۔ یہی تاریخ تھی جس نے ہمیں بتایا کہ شہزادی زہرا کا صرف دروازہ نہیں توڑا گیا، شہزادی زہرا کی پسلیاں بھی توڑی گئی۔ یہی تاریخ ہے جس نے ہمیں بتایا کہ جناب محسن علیہ السلام کو شہید کرنے والے کون تھے، تاریخ نے بتایا نا۔ اب کوئی مانتا کوئی نہیں مانتا، وہ اپنے اپنے عقیدے کی بات ہے، تاریخ نے بتایا ضرور ہے۔ کسی نے تاریخ کو مانا، کسی نے نہیں مانا۔ تاریخ ایک حقیقت ہے، تاریخ ایک سچائی ہے، تاریخ ایک ایسا کڑوا سچ ہے کہ جس سے کوئی منہ نہیں پھیر سکتا۔ تاریخ تاریخ ہے۔ تاریخ میں، ہسٹری میں کسی نے صرف چپٹی بھی بجائی، تاریخ نے اسے اپنے دامن میں محفوظ کر لیا، اپنی میموری میں سیو کر لیا کہ ہاں کسی نے چپٹی بھی بجائی تھی۔ ہاں اسی تاریخ نے وہ محفوظ کیا کہ کیسے ممبر غدیر پہ رسول اللہ نے مولا علی کو بلند کر کے آپ کے فضائل میں خطبے دیے اور فرمایا کہ یاد رکھنا جس نے اسے نہیں مانا سمجھ لو اس نے مجھے نہیں مانا، جس نے اس کی ولایت کا اقرار نہیں کیا اس نے میری رسالت کا اقرار نہیں کیا۔ تاریخ نے یہ محفوظ کر لیا۔ اس کے بعد ایک واقعہ رونما ہوا، ایک خبیث دوسرے لوگوں کی چڑھامڑی پہ، اپسانے پہ وہ میدان میں آگے اکیلا چڑھایا اور لوگوں نے تھا، تاریخ نے محفوظ کیا نا اسے۔ حارث ابن نامعلوم، مولا کا دشمن تو نامعلوم ہی ہوتا ہے۔ حارث ابن نامعلوم پہچان کے لیے نعمان فہری اس کے باپ کا نام بتایا جاتا ہے۔ تو تاریخ نے کیسے بتایا؟ قرآن میں اللہ نے فرمایا سأل سائل بعذاب الواقع للکافرین لیس لہم دافع۔ قرآن نے اشارتاً بات کی کہ جب ایک سائل نے عذاب مانگا، وہ عذاب جو کافروں کے لیے ہوتا ہے۔ یہ کیسے کافر ہیں؟ ایک تو وہ کافر ہے جو کلمہ بھی پڑھتے ہیں لیکن کافر بھی ہے، یہ کون کافر ہے؟ ایک تو وہ جو رسول اللہ کو چھوڑ جائے میدان جنگ میں، ایک وہ جو علی کی ولایت سے انکار کر جائے، کلمہ پڑھتے ہیں مگر پھر بھی کافر ہے، پڑھتے کلمہ ہیں مگر ہے کافر۔ اللہ نے فرمایا سأل سائل بعذاب الواقع للکافرین لیس لہم دافع، اس نے وہ عذاب مانگا جو کافروں کے لیے ہوتا ہے، اور پھر وہ عذاب ایسا تھا کہ جو ٹل نہیں سکتا تھا، اور عذاب آیا۔ تاریخ نے محفوظ کیا اپنے دامن میں کہ اس نے مانگا اور اللہ نے اتنی دیر میں عذاب بھیج دیا۔ علی کا دشمن عذاب مانگ رہا ہے اور چھوڑا کیسے جائے؟ اسی تاریخ نے دیکھا کہ مکے میں جب رسول اللہ پہ ظلم و ستم ہوئے، اللہ نے فرمایا کہ میں میرے محبوب ان پہ کیسے عذاب نازل کروں، کیف نعذبہم وانت فیہم، میں ان پہ عذاب کیسے نازل کروں، میں ان پہ کیسے عذاب نازل کروں، ان میں تو رہتا ہے۔ تاریخ نے محفوظ کیا نا یہ واقعہ بھی۔ اب ایک چیز میں نقطہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں اور گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ دیکھیں عذاب اللہ نے بھیجنے سے انکار کر دیا۔ اللہ نے کیا فرمایا کہ کیف نعذبہم، میرے محبوب ان میں آپ رہتے ہیں، میں کیسے عذاب نازل فرما دوں اس امت پہ، آپ رحمت للعالمین ہیں۔ دیکھیں امت آج 1500 سال کے قریب ہونے کو ہے، ٹھیک ہے، 1500 سال قریب ہونے کو ہے، عذاب نہیں آیا۔ کیا عذاب آیا؟ حالانکہ امت اتنی گناہوں میں ڈوبی ہوئی ہے،
اتنی گناہوں میں ڈوبی ہوئی ہے، کاش آپ نقطے تک اور نتیجے تک پہنچ جائیں، اتنی گناہوں میں ڈوبی ہوئی ہے مگر عذاب نہیں آ رہا، عذاب نہیں آ رہا، گناہوں پہ گناہ بڑھتے جا رہے ہیں، اہل بیت سے بغاوت ہوتی جا رہی ہے، عذاب نہیں آ رہا، کربلا ہو گئی، عذاب نہیں آیا، سادات کو زہر دیا گیا، عذاب نہیں آیا، سادات کو ہجرت کرنی پڑ گئی، عذاب نہیں آیا، سیدوں کو شہید کیا گیا، عذاب نہیں آیا، سیدوں کو نعوذ باللہ گالیاں دی گئی، عذاب نہیں آیا، سیدوں سے جنگ کی گئی، عذاب نہیں آیا، ایک کے بعد ایک آج وہ ماحول بن چکا ہے کہ سادات اگر یہ کہہ دے کہ ہم شیعہ ہیں تو آج صرف شیعہ ہونے کی وجہ سے سیدوں کو گالیاں دی جاتی ہے۔ سید کون ہے؟ آل رسول ہیں، اولاد علی ہے، اولاد زہرا ہے، اولاد ائمہ ہے، اولاد اہل بیت کو آج امت گالیاں نکال رہی ہے مگر عذاب نہیں آ رہا۔ اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا تھا؟ میرے محبوب ان پہ عذاب نازل کیسے کیا جائے؟ ان میں آپ رہتے ہیں، 1400 سال گزر گئے، 1500 سال پورے ہونے کو ہے، عذاب آ نہیں رہا، امت بغاوت پہ بغاوت کر رہی ہے، ظلم پہ ظلم کر رہی ہے، عذاب آ نہیں رہا، کیا وجہ ہے؟ اللہ نے فرمایا تھا محمد موجود ہے، عذاب نہیں آ سکتا، محمد موجود ہے، عذاب نہیں آ سکتا، جب تک محمد موجود رہیں گے عذاب آ نہیں سکتا۔ مصطفیٰ کو ظاہری پردہ فرمائے ہوئے 1500 سال ہونے کو ہے، عذاب اب تک آیا نہیں، اللہ نے فرمایا جب تک محمد موجود رہے گا عذاب آئے گا نہیں، ملا کے باپ کو بھی ماننا پڑے گا، ایک محمد آج بھی زمانے میں موجود ہے۔ حیدری، اللہ اکبر، ماننا پڑے گا کہ ایک محمد زمانے میں آج بھی موجود ہے، ماننا پڑے گا، اس لیے کہ عذاب آ نہیں رہا، اور یہی تاریخ ہے جس نے ہمیں حقائق تک پہنچایا ہے۔ تاریخ نہ ہوتی ہمیں پتہ نہ چلتا کہ تاریخ میں ہوا کیا۔ تاریخ نے ہمیں بتایا کہ کربلا کیسے ہوئی، تاریخ نے بتایا نا ہمیں، تاریخ نے بتایا کہ کیسے حسین ابن علی نے بغیر دھڑ کے نو کے نیزہ پہ اس کا کلام سنایا۔ دیکھیں اگر مولا سجاد چاہتے تو وہ خود کلام سناتے، وہ خود قرآن سناتے، لیکن قرآن مولا حسین نے کیوں سنایا؟ ایک نقطہ ایک اور، مولا حسین نے کیوں سنایا؟ کچھ لوگوں کے ذہن میں سوال ہے، وہ سوال یہ ہے کہ جب کربلا میں مولا حسین گئے ہیں دین کی حفاظت کے لیے تو اوروں کی اولادیں کہاں تھی؟ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، ان کی اولادیں کہاں تھی؟ اور دیگر اصحاب جو تھے ان کی اولادیں کہاں تھی؟ وہ مولا حسین کے ساتھ کیوں نہیں تھے؟ اولادیں کہاں تھی ان کی؟ تو یہ سوال چھوڑو، کیونکہ وہ سوال ان کے لیے ہے ہی نہیں۔ آج اگر مثال کے طور پہ باہر سے ایک بندہ آئے اور وہ کہے کہ فلاں نمبر کی گاڑی ہے، بائک، یہ نمبر کی گاڑی ہے، یہ کس کی ہے؟ اس کا کسی نے کانچ توڑ دیا، اس کا کسی نے ٹائر نکال لیا، اس میں کسی نے نقصان کر دیا، تو اب جس کی گاڑی ہوگی وہی کہے گا گاڑی میری ہے، اور وہ فوراً باہر جائے گا۔ جس کی گاڑی ہے پہلے وہ باہر جائے گا، کیونکہ مالک وہ ہے، مالک وہ ہے۔ اب یہاں پہ جب پتہ چلا، آپ کو جب کسی کو پتہ چلے کہ میری گاڑی میں کسی نے پتھر مارا، تو گاڑی جس کی ہے، بائک جس کی ہے، سب سے پہلے وہ دوڑے گا۔ دین کے مالک اہل بیت تھے، دین کے محافظ اہل بیت تھے، دین کے وارث اہل بیت تھے۔ جب یزید نے نجاست والے پتھر دین پر مارے، محافظ بن کے حسین سامنے آ گئے، حسین محافظ بن کے آئے۔ اب مولا حسین نے نو کے نیزہ پہ قرآن کیوں سنایا؟ مولا نے قرآن سنا کے زمانے کو بتایا کہ ہم زندہ ہو تب بھی قرآن کے محافظ ہم ہیں، ہمارا سر تن سے جدا ہو تب بھی محافظ ہم ہیں۔ لبیک
لبیک یا لبیک یا حیدری. ہمارا سر تن سے جدا بھی ہو جائے، قرآن کے محافظ تب بھی ہم ہیں. اور یہ تاریخ نے ہمیں بتایا کہ قرآن کی حفاظت اس گھرانے نے کیسے کی. اسی تاریخ نے بتایا کہ قبر زہرا کا نشان مٹا دیا گیا. آج جو ہمارا موضوع ہے وہ آپ کی جو ہے سماعتوں کے حوالے کرنا چاہتا ہوں اور یہ آپ کے ذہنوں میں محفوظ ہوگا. تاریخ کے لحاظ سے میں کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں. تھوڑا سا وقت اگر زیادہ ہو جائے تو معذرت چاہتا ہوں. تاریخ یہ ایک کڑوی سچائی ہے. اب کوئی اسے مانتا ہے تو کوئی نہیں مانتا، لیکن تاریخ تو تاریخ ہے. اور آج میں تاریخ کے لحاظ سے آپ کو جنت البقیع کے کچھ حالات سنانا چاہتا ہوں. تاریخ ہی نے ہمیں بتایا کہ شہزادی زہرا کے قبر کے نشان خود مولا علی نے مٹائے تھے. یہ آپ کو بتا دوں 70 قبریں میرے مولا امیر المؤمنین علیہ السلام نے بنائی تھی. کیوں؟ خود شہزادی زہرا سلام اللہ علیہ نے فرمایا تھا، آپ نے وصیت کی تھی کہ میری قبر کا نشان مٹا دینا یا علی، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری قبر کی بے حرمتی کی جائے. سیدہ جانتی تھی کہیں ایسا نہ ہو کہ میری قبر کی بے حرمتی کی جائے. یہ خود سیدہ کی وصیت ہے. جنت البقیع کی سرزمین پہ کئی عظیم ترین ہستیوں کی قبریں تھیں. آج جو نشانات ہیں وہ پکا نہیں، کنفرم نہیں کہ یہ وہی نشان ہے کہ یہیں پر جو ہے قبر تھی، یہیں پہ جو ہے تربت تھی. یہ پکا نہیں، کیونکہ 2 مرتبہ تاریخ میں روزوں کو شہید کیا گیا، 2 مرتبہ. اور آج میں تاریخ کے حوالے سے اور ریفرنس کے ساتھ بات کروں، کتاب کے حوالے کے ساتھ، تاکہ بات ایک مکمل آپ تک پہنچے. ایک کتاب جو اردو زبان میں لکھی گئی، تاریخ جنت البقیع، اگر آپ چاہیں تو وہ حاصل کر سکتے ہیں. اور یہ جنت البقیع کی تاریخ پر اردو زبان میں ممکن ہے کہ بہت کم تعداد میں کتاب ہو، ان میں سے یہ ایک کتاب ہے. اور مستند کتاب، کئی تاریخی حوالوں کے ساتھ اس میں ساری چیزیں موجود ہیں. اور اس کے لکھنے والے ہیں جسٹس علامہ حسن رضا غدیری صاحب. اللہ جناب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. جناب حیات ہے، مولا بحق محمد و آل محمد انہیں اجر عظیم عطا فرمائے. تاریخ جنت البقیع، اور آج اسی کتاب سے میں تقریباً اسی کتاب سے حوالے دینے لگا ہوں. قبر زہرا جنت البقیع میں، اور یہ بھی مختلف روایت کو تحت. یہ پکا نہیں ہے کہ سیدہ کی قبر مبارک جو ہے بقیع میں ہی ہے، یہ بالکل بھی پکا نہیں. یہ صرف اندازے سے بتایا جا رہا ہے، کیونکہ خود مولا امیر المومنین نے سیدہ کی قبر مبارک کا نشان مٹا دیا تھا. آپ نے خود 70 قبر بنایا. اب کسے پتہ؟ دیکھیں یہ جو زمین ہے نا جنت البقیع کی، یہ عام زمین نہیں. اس کے تعلق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کئی احادیث ہے زمین بقیع کی. پہلے حدیث سن لیں. فرماتے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ یہ ظاہر میں خاک نظر آتی ہے، بقیع کی جو زمین ہے ظاہر میں خاک نظر آتی ہے، مگر اس کا نور آفتاب سے کم نہیں. اور اگر سورج زمین کو نور دیتا ہے تو کیا ہوا؟ یہ تو آسمان والوں کو نور دیتی ہے. یہ زمین کے تعلق سے رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر سورج زمین کو نور دیتا ہے تو یہ آسمان والوں کو نور دیتی ہے.
اور پھر فرماتے ہیں کہ وہ بلندی پر ہوتے ہوئے پستی پر نور برساتا ہے اور یہ پستی پر ہوتے ہوئے بلندیوں تک نور پہنچاتی ہے۔ اب یہاں پہ یہ زمین نورانی کسی عام شخصیت کی وجہ سے نہیں، یہاں پہ کوئی ہے جو خدا کا نور ہے، جس کی وجہ سے یہ آسمان والوں کے لیے نور ہے۔ کوئی ہے جو خدا کا نور ہے، یہ ہے بقیع۔ اب اس جنت البقیع کو بقیع الغرقد بھی کہا جاتا تھا، اس لیے کہ اس پہ غرقد کے پیڑ تھے۔ اس کے تعلق سے کہا جاتا ہے غرقد ایک کانٹے دار پیڑ کا نام ہے، غرقد۔ اور یہ جو بقیع، جہاں جنت البقیع آج ہے، وہاں پہ بہت زیادہ پیڑ تھے، اسے کاٹ کے پھر وہاں پہ قبرستان بنا گیا۔ پہلے کہا تھا اسے بقیع الغرقد، اس کے بعد اسے جنت البقیع کہا گیا۔ اس سرزمین پہ سب سے پہلے دفن ہونے والے کون تھے؟ جنت البقیع میں سب سے پہلے دفن ہونے والے، مستند روایت اور معتبر تواریخ کے مطابق سب سے پہلے جنت البقیع میں دفن ہونے والے جلیل القدر صحابی مہاجر میں سے، جو ہجرت کر کے رسول اللہ کے ساتھ مدینہ منورہ آئے مکہ سے، ان میں سے جو صحابی تھے جن کا نام جناب عثمان بن مظعون ہیں۔ عثمان بن مظعون، عثمان بن عفان نہیں، عثمان بن مظعون سب سے پہلے یہ صحابی ہیں، اور وہ مہاجرین میں سے ہیں جنہیں اس سرزمین میں سب سے پہلے دفن ہونے کا شرف ملا۔ اور ان کی تدفین 3 شعبان 3 ہجری کو ہوئی، جبکہ انصار میں سب سے پہلے صحابی اسعد بن زرارہ بقیع میں دفن ہوئے۔ مہاجر میں عثمان بن مظعون، اور انصار میں جو پراپر مدینے کے رہنے والے تھے، ان میں سب سے پہلے صحابی اسعد بن زرارہ بقیع میں دفن ہوئے۔ جناب عثمان بن مظعون جب رحلت فرما گئے تو حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ بقیع میں غرقد کے درختوں کو کاٹ کر، آ گئی بات غرقد والی، درختوں کو کاٹ کر وہاں انہیں دفن کیا جائے۔ چنانچہ جنت البقیع کے عین وسط میں، بالکل سینٹر میں آپ کو دفنایا گیا، اور اسی طرح وہ اس قبرستان میں دفن ہونے والے سب سے پہلے صحابی ہیں کہ جنہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے دفنایا گیا۔ اب اگلی چیز آپ دیکھیں کہ قبر کو تعمیر کرنا، وہ جو کہتے ہیں نا کہ قبر کو مٹا دیا جائے، مسمار کر دیا جائے، بنانا قبر کو کس کی سنت ہے اور مٹانا کس کا طریقہ، کس کی خصلت ہے؟ سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ جناب عثمان بن مظعون رحمۃ اللہ علیہ کی تدفین کے بعد حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے 2 بڑے پتھر ان کی قبر پہ رکھے، ایک ان کے سرانے کی طرف، ایک ان کے کی طرف۔ کیوں؟ تاکہ آپ کی قبر مبارک کا نشان باقی رہے۔ اب یہ تو ہو گئی سنت رسول، قبر کا نشان باقی رکھنا یہ سنت رسول ہے۔ اب اسے مٹانے کا آغاز کس نے کیا؟ اسے مٹانے کا آغاز کس نے کیا؟ پیغمبر اسلام نے جناب عثمان بن مظعون رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کے نشان کے طور پہ جو 2 پتھر رکھے تھے، انہیں معاویہ لعنت اللہ علیہ کے دور میں معاویہ کی طرف سے جو مروان تھا، اس نے اس پتھروں کو ہٹوا دیا، اٹھوا دیا، یعنی آپ کا نشان مٹا دیا مروان خبیث نے۔ اور یاد رکھے کہ مروان اپنی مرضی سے اتنا بڑا قدم کبھی نہیں اٹھا سکتا تھا، ٹھیک ہے؟ اور یہ مدینہ منورہ کی بات ہے، جنت البقیع کی بات ہے۔ مروان اتنا بیوقوف بھی نہیں تھا کہ اتنا بڑا قدم یہ اپنی مرضی سے اٹھا لے۔ پتہ چلا کہ اسے کس نے کہا تھا اس کام کو انجام دینے کے لیے؟ ظاہر سی بات ہے معاویہ نے، ٹھیک ہے؟ تو اب یہ معاویہ کون تھا؟ بنو امیہ سے تھا۔ مروان کون تھا؟ بنو امیہ سے تھا، ٹھیک ہے؟ اب مروان کا یہ عمل جب مدینہ اور مکہ میں عام ہوا تو صحابہ نے اس کا خوب اختلاف کیا، بہت اختلاف ہوا، اتنا زیادہ کہ معاویہ مجبور ہو گیا۔ اب اس نے صرف پتھر نہیں رکھے، بلکہ اس قبر مبارک کے اوپر گنبد بھی بنایا۔ اس قبر مبارک پہ
مجبوراً، یہ محبت سے نہیں بنایا تھا، مجبوراً اس نے اس پہ گنبد بھی بنایا۔ اب اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اب یہ تو بات آپ کے سامنے واضح ہو گئی کہ عثمان بن مظعون سب سے پہلے صحابی ہیں کہ جو جنت البقیع میں دفن ہوئے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جنت البقیع میں کون کون ہستیاں دفن ہیں۔ ویسے آپ کو صرف 5 ہستیوں کے تعلق سے ہی پتہ ہے، سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ، مولا حسن، مولا سجاد، مولا باقر اور مولا صادق علیہم السلام۔ ان 5 ہستیوں کے تعلق سے ہی چونکہ یہی چیز منظر عام پہ بار بار ہمارے سامنے آتی رہتی ہے تو ہمیں اس چیز کا زیادہ علم رہتا ہے۔ لیکن آج میں آپ کو بتاؤں کچھ نامور شخصیات کہ جو جنت البقیع میں دفن کی گئی۔ اب دیکھیں یہ کتنا بڑا وسیع قبرستان تھا کہ اس قبرستان میں صرف 7000 اصحاب کی قبریں تھیں۔ کتنی؟ 7000 اصحاب کی قبریں جنت البقیع میں، تابعین الگ، اہل بیت الگ، 7000 اصحاب کی قبریں تھیں۔ اب اہل بیت کی قبریں دیکھیں، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو اہل بیت ہے وہ بھی یہاں پہ دفن ہے، اور آپ کی مختصر شہادت کی تاریخ بھی میں مختصر آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلی سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا نے حضرت علی علیہ السلام کو وصیت کی تھی کہ ان کی تدفین رات میں کی جائے اور ان کی قبر پہ کوئی نشان بھی نہ رکھا جائے تاکہ کوئی وہاں جا کے بے حرمتی نہ کر سکے۔ ایک تاریخ کے مطابق آپ کی رحلت اور تاریخ 3 جمادی الثانی 11 ہجری بمطابق 27 اگست 633 عیسوی، یہ شہزادی زہرا سلام اللہ علیہ کے تعلق سے۔ اب امام حسن علیہ السلام، حضرت امام حسن علیہ السلام 28 صفر 50 ہجری بمطابق 30 مارچ عیسوی سن 670 کو شہید ہوئے۔ آپ کو زہر دیا گیا اور آپ کو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں دفن کرنے کے لیے لایا گیا، مگر حکمرانوں نے نواسۂ رسول کو وہاں دفن نہ ہونے دیا۔ لہذا امام حسن علیہ السلام کی وصیت کے مطابق عمل کرتے ہوئے آپ کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ آپ نے اپنی وصیت میں فرمایا تھا کہ اگر مجھے میرے جد امجد کی قبر مبارک کے پہلو میں دفن نہ کرنے دیا جائے تو مجھے میری مظلومہ ماں کے پہلو میں جنت البقیع میں دفن کیا جائے۔ مولا حسن علیہ السلام نے خود آپ نے وصیت فرمائی تھی، آپ جانتے تھے کہ آپ کو نانا کے پہلو میں دفن نہ ہونے دیا جائے گا، اور آپ نے فرمایا کہ اگر ایسا ہو تو مجھے بقیع میں ماں کے پہلو کے قریب دفن کر دینا۔ مولا حسن علیہ السلام، یہاں پہ میں ایک بات واضح کرنا چاہتا ہوں، وہ لوگ دیکھیں اس روایت سے کسی کو بھی اعتراض نہیں، کسی کو بھی نہیں، نہ شیعہ نہ سنی نہ دیوبندی نہ وہابی، کسی کو بھی اس سے کوئی اعتراض نہیں کہ مولا حسن علیہ السلام کا جنازہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربت میں دفن نہ ہونے دیا گیا، آپ کے جنازے پہ تیر چلائے گئے، آپ کو واپس بھیجا گیا۔ اس روایت سے کسی کو اعتراض نہیں، کوئی مخالفت نہیں کرتا۔ ایک نقطہ میں آپ کی خدمت میں واضح کرنا چاہتا ہوں، وہ لوگ جو اتنی لمبی لمبی زبانیں دراز کرتے ہیں، جو بکواس کرتے ہیں اور یہ کہتے پھرتے ہیں کہ کیسے شیعہ ہو اور تمہارا عقیدہ کیسا ہے، کہ مولا علی علیہ السلام کے بارے میں تم یہ کہتے ہو کہ انہوں نے جو ہے ان لوگوں نے خلفاء نے جب مولا کے گھر پہ حملہ کیا تو مولا علی کیا کر رہے تھے، صبر کیسے کر لیا، بدلہ کیوں نہ لیا، وہاں پر بھی حملہ ہوا تھا گھر پر، یہاں پہ جنازے پہ حملہ ہوا۔ مولا حسن علیہ السلام کے جنازے پہ جب تیر چلائے گئے، تاریخ میں کوئی ایک دکھا دے روایت، ایک روایت کہ جس کے بعد کبھی اہل بیت میں سے کسی نے یہ کہا ہو کہ آج ہم نے حسن بھائی یا ہمارے مولا حسن کے جنازے پہ جو تیر چلائے تھے اس کا بدلہ ہم نے لے لیا۔ ایک روایت دکھا دے۔ صبر کیا اس خاندان نے۔ مولا حسن علیہ السلام کے جنازے پہ صبر سمجھ آتا ہے، لیکن بات جب شہزادی زہرا کی آتی ہے تو تمہاری زبانیں دراز ہو جاتی ہے، تمہارے ذہنوں میں خیال اٹھنے لگ جاتے ہیں۔ یہ چونکہ جب مولا علی کی بات آتی ہے تو یہ اس لیے وہ حد سے باہر نکل جاتے ہیں کیونکہ سامنے ان کے بڑے بزرگ ہیں، سامنے ان کے بزرگ ہیں نا،
یہاں پہ تو مروان ہے، یزید ہے، شمر ہے، عمر ابن سعد ہے، یہ اس قسم کے نجس کتے ہیں، ٹھیک ہے. وہاں پہ بڑے بڑے ان کے ماننے والے، ان کے بڑے بزرگ ہیں، تو پھر یہ چیزیں ان کے گلے میں اٹکتی ہے. مولا حسن علیہ السلام کو شہید کیا گیا 28 صفر 50 ہجری. اس کے بعد امام زین العابدین، ائمہ اہل بیت میں سے دوسرے فرد حضرت امام زین العابدین علیہ السلام ہیں. جنت البقیع کی بات ہے، دفن کیا گیا. آپ کی شہادت 25 محرم ہجری 95 اور 23 اکتوبر عیسوی سن 714. اور آپ کو شہید کرنے والا ولید بن عبد الملک ہے، جس نے آپ کو زہر دیا. اور مولا حسن علیہ السلام کو زہر دینے والا کون تھا؟ بولو ذرا. معاویہ تھا، جس پہ 9 مسلسل پارٹ بیان ہوا، 9 نشستیں اس پہ بیان ہوئی معاویہ کی خباثتوں پہ. امام حسن علیہ السلام کو زہر دلوانے والا معاویہ تھا. اب یہاں پہ تیسری جو شخصیت ہے اہل بیت میں سے، وہ ہے امام محمد باقر علیہ السلام. جنت البقیع میں دفن ہونے والے ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے تیسرے فرد حضرت امام محمد باقر ہیں، جو 7 ہجری 114 ہجری 7 ذی الحج 114 ہجری میں 31 جنوری عیسوی سن 733 کو آپ کو شہید کیا گیا. اور آپ کو ابراہیم بن عبد الملک نے زہر دلوایا تھا. اس کے بعد اگلی شخصیت امام جعفر صادق ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام چوتھے فرد ہیں جو ائمہ اہل بیت علیہ السلام میں سے ہیں، جنت البقیع میں دفن ہوئے. آپ کو منصور دوانقی نے زہر دلوایا تھا. اور آپ 15 شوال 8 دن کے بعد 15 شوال 148 ہجری بمطابق 7 دسمبر 765 عیسوی کو آپ کی شہادت ہوئی. اس کے بعد آگے اور بھی جو ہے مشہور شخصیات ہیں جن کے تعلق سے تاریخ میں ملتا ہے، جن میں حلیمہ سعدیہ اہل سنت کے یہاں پہ جن کے تعلق سے کہا جاتا ہے کہ جنہوں نے رسول خدا کو بچپن میں پالا تھا، ان کی قبر بھی کہا جاتا ہے کہ تاریخ میں ملتا ہے کہ آپ کی قبر مبارک بھی جو ہے جنت البقیع میں ہے. اس کے بعد ام البنین سرکار عباس علیہ السلام کی والدہ ماجدہ ام البنین سلام اللہ علیہ کی قبر مبارک بھی جنت البقیع میں ہے. اس کے بعد رسول خدا کی پھوپھی حضرت عاتقہ، آپ کی بھی قبر مبارک جو ہے حضرت عاتقہ بنت عبد المطلب، آپ کی قبر مبارک بھی جنت البقیع میں. حضرت عقیل بن ابی طالب، آپ کی قبر مبارک بھی جو ہے جنت البقیع میں. حضرت عبداللہ بن جعفر طیار، عبداللہ بن جعفر بن ابی طالب، آپ کی قبر مبارک بھی جنت البقیع میں. حضرت عبداللہ کون ہیں؟ شہزادی زینب عالیہ کے شوہر نامدار، اون و محمد کے والد گرامی. اب پہچانے آپ، اون و محمد کے والد گرامی سیدہ زینب عالیہ سلام اللہ علیہ کے شوہر نامدار، آپ کی بھی قبر مبارک جنت البقیع میں تھی. اس کے بعد وہ 3 بیٹیاں جنہیں رسول خدا نے پرورش دی، جنہیں رسول خدا نے پالا تھا، اور زمانہ جسے پرورش رسول کی وجہ سے ایسی رسول اللہ نے پرورش کی کہ زمانے کو یہی نہیں پتہ چلا کہ رسول اللہ کی 1 بیٹی تھی یا 4 بیٹی تھی. ایسی پرورش کی وہ تینوں بیٹیاں زینب، ام کلثوم اور رقیہ، ان تینوں شہزادیوں کی بھی قبر جو ہے جنت البقیع میں ہے. اب رسول اللہ کی ازواج 2 ازواج ہیں جو کہیں اور دفن ہیں، اس کے علاوہ 11 جو ازواج ہیں وہ جنت البقیع میں نام اور ان کی وفات کی تاریخ جلدی میں جو ہے نتیجے تک پہنچنا. حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کی قبر مبارک مکہ معظمہ میں ہے، یہ یاد رہے. یہاں پہ ذکر ہو رہا ہے جنت البقیع کا. شہزادی خدیجہ سلام اللہ علیہ کی قبر مبارک مکہ معظمہ میں ہے، اور میمونہ کی قبر صرف میں ہے. یہ 2 قبریں جنت البقیع کے علاوہ ہے. اس کے بعد اگلی زینب، آپ کی جو ہے وفات ہوئی 4 ہجری، آپ بھی جنت البقیع میں. ریحانہ، آپ کی وفات 8 ہجری میں ہوئی. ماریہ، آپ کی وفات جو ہے 16 ہجری میں ہوئی. زینب بنت جحش، آپ کی بھی وفات جو ہے 20 ہجری میں ہوئی. ام حبیبہ، آپ کی وفات کی 2 ہجری ملتی ہے، 42 اور 44. حفصہ 45 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی. سودا، آپ کی بھی وفات کی 2 ہجری ملتی ہے، 50 ہجری اور 54 ہجری. صفیہ،
آپ کی وفات 50 ہجری میں ہوئی۔ اگلے جو ہیں جویریہ، آپ کی بھی وفات کی 2 روایتیں ملتی ہیں، 50 ہجری اور 56 ہجری۔ یہ ہجری کے تعلق سے ایک کے بعد ایک نام آ رہے ہیں، کوئی یہ نہ سمجھے کہ بی بی عائشہ کا پہلے نام کیوں نہیں آیا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ آپ کا سب سے پہلے زینب، حضرت زینب کی وفات ہوئی جو 4 ہجری میں۔ اب یہاں پہ جو 57 ہجری میں بی بی عائشہ کی جو ہے وفات ہوئی، آپ کو بھی قتل کیا گیا تھا 57 ہجری میں۔ اور سب سے آخر میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج میں جن کی رحلت ہوئی، وہ سب سے آخر میں ہے سیدہ ام سلمہ سلام اللہ علیہا۔ سیدہ ام سلمہ آپ کی 61 ہجری میں، کربلا کے بعد آپ کی جو ہے وفات ہوئی ہے۔ آپ کربلا کی گواہ ہے، آپ کو رسول اللہ نے وہ مٹی دی تھی، اگر آپ کو وہ واقعہ یاد ہو، وہ مٹی دی تھی جو جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ کو دی تھی کہ یہ کربلا سے حملہ ہے، اس سرزمین پہ آپ کا نواسہ، آپ کا شہزادہ شہید کیا جائے گا۔ وہ مٹی رسول اللہ نے ام سلمہ سلام اللہ علیہا کو دی، اس بیوی کو دی تھی، اس زوجہ کو دی تھی کہ جو کربلا تک حیات رہنے والی تھی، جو کربلا تک حیات رہنے والی تھی، ان کے حوالے یہ امانت کی۔ آپ نے فرمایا کہ ام سلمہ جب یہ مٹی خون بن جائے تو سمجھنا میرا بیٹا شہید کر دیا گیا۔ تو یہ جو ازواج ہے، ان سبھی جن کا میں نے ذکر ابھی کیا، یہ سب کے سب جنت البقیع میں ان سبھی ازواج کا ایک مقبرہ تھا۔ اب میں آپ کو ایک منظر دکھانا چاہتا ہوں کہ وہاں پہ کیسی قبریں تھیں، کیسے مزار تھے۔ اہل سنت میں ایک عالم گزرے ہیں جناب محمد ابن جبیر اندلیسی۔ محمد ابن جبیر یہ اندلیس کے رہنے والے تھے، اندلیسی۔ یہ انہوں نے سفر کیا تھا، یہ جناب جو ہیں ہجری سن 540 میں پیدا ہوئے، محمد ابن جبیر اندلیسی 540 میں پیدا ہوئے اور 578 میں آپ نے سفر شروع کیا۔ یعنی انہوں نے مکہ معظمہ، مدینہ منورہ اور جہاں جہاں یہ زیارت کرنے گئے تو وہاں پہ یہ نوٹ بناتے تھے، لکھتے تھے کہ یہاں پہ کیا منظر ہے، کس طرح کے روڈ ہے، کس طرح کے جو ہے باغات ہے، ساری چیزیں انہوں نے وہ منظر کتاب میں لکھتے جا رہے تھے۔ اسی میں ان کا گزر جو ہے مدینہ منورہ کی طرف ہوا، ان کا راستہ، ان کا سفر، اور وہی مدینہ منورہ میں آپ جنت البقیع بھی گئے۔ جنت البقیع میں کیسے روزے تھے، کیسا گیٹ تھا، کیسے مزار تھے، کن کا مزار کدھر تھا، یہ انہوں نے اپنے سفر نامے میں لکھا۔ سفر اس کا نام ہی ہے، سفر نامہ ہے محمد ابن جبیر، سفر نامہ ہے ابن جبیر مختصر کر کے یہ بھی لکھا ہے، اور اس کا اردو ترجمہ بھی اب نیٹ پہ آپ کو مل جائے گا۔ آپ کی ولادت جو ہے 540 میں ہوئی اور 614 میں آپ کی وفات ہوئی۔ 578 ہجری کی بات ہے، آپ نے سفر شروع کیا۔ جب محمد ابن جبیر پہنچے نا مدینہ منورہ جنت البقیع میں، وہ لکھتے ہیں کہ بقیع مدینہ منورہ کے مشرقی حصے میں واقع ہے، اس میں داخل ہونے کے لیے باب بقیع بنایا گیا ہے۔ دیکھو وہ منظر آپ کے ذہنوں میں آتا جائے گا، باب بقیع ایک دروازہ تھا، گیٹ، باب بقیع بنایا گیا ہے۔ دروازے سے اندر داخل ہوتے ہی سب سے پہلے بائیں جانب حضرت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی حضرت صفیہ بنت عبد المطلب کی قبر ہے، داخل ہوتے ہی بائیں جانب۔ اس کے ساتھ سامنے کی طرف حضرت امام مالک ابن انس، مالکی مسلک کے امام، ٹھیک ہے، مالکی مسلک کے جو امام ہے مالک ابن انس رضی اللہ عنہ کی قبر ہے۔ یہ اہل سنت کا حوالہ ہے، جس پر چھوٹا سا گنبد تعمیر کیا گیا ہے۔ اس کے سامنے بالکل سامنے کی جانب فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر ہے۔ کون؟ حضرت ابراہیم، فرزند حضرت رسول خدا کے فرزند، جو بچپن میں آپ کا انتقال ہو گیا تھا، جس پر سفید گنبد بنا ہوا ہے۔ اس کی دائیں جانب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے فرزند عبد الرحمن کی قبر ہے، جو ابو شحمہ کے نام سے مشہور تھے، اور لکھا ہے کہ ان کا انتقال کیسے ہوا کہ اسے اس کے والد نے حد شرعی جاری کرتے ہوئے کوڑے مارے تھے۔ اب انہوں نے کچھ ایسا کام کیا تھا کہ جس کی وجہ سے انہیں کوڑے مارے گئے تھے، جس کے سبب وہ سخت بیماری کی حالت میں وفات پا گیا تھا۔
اس کے مد مقابل یعنی بالکل سامنے کی طرف حضرت عقیل بن ابی طالب علیہ السلام اور حضرت عبداللہ بن جعفر بن ابی طالب علیہ السلام کی قبریں ہیں، یعنی ساتھ میں۔ ان کے سامنے ایک روضہ ہے جس میں ازواج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبریں ہیں، جیسا کہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ سبھی ازواج کے بالکل مقبرے ایک ہی ساتھ بنائے گئے تھے۔ اور ان کے ساتھ ہی ایک روضہ ہے جس میں حضرت پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا جناب عباس بن عبد المطلب کی قبر ہیں، اور حضرت حسن بن علی علیہ السلام، یاد رہے انہوں نے اپنی کتاب میں حسن ابن علی علیہ السلام ہی لکھا ہے، حسن بن علی علیہ السلام کی قبر ہے۔ اب دیکھیں انہوں نے کیا منظر کھینچا ہے کہ جس پر بہت ہی بلند گنبد بنا ہوا ہے، اور جب باب بقیع سے داخل ہو تو دائیں جانب واقع ہے۔ اس کی ترتیب اس طرح ہے کہ رأس الحسن علیہ السلام عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کے پاؤں کی جانب بنتا ہے، اور ان دونوں کی قبریں سطح زمین سے بلند ہیں، یعنی زمین کے برابر نہیں، زمین سے بہت بلند ہیں، اونچی ہے، جن پر نہایت خوبصورت الواح ہیں، تختیاں ہیں، بہت ہی خوبصورت تختیاں ہیں جن میں فن تزئین کے کمالات کا مظاہرہ، یعنی کہ بہت خوبصورت اس میں نقاش دورے ہوئے، اور وہ اپنے مخصوص جمال کے ساتھ منفرد ہے، یعنی یہ روضہ سب سے الگ تھلگ ہے، بہت ہی خوبصورت ہے۔ اسی شکل پر فرزند رسول حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قبر ہے، جیسا مقبرہ، جیسا گنبد اور جو ہے روضہ مولا حسن علیہ السلام کا، ویسا ہی رسول خدا کے فرزند حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے۔ اس کے ساتھ ایک گھر کے آثار موجود ہے، اب یہ ضروری، ایک گھر کے آثار موجود ہے جسے حضرت فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا جاتا ہے، اور وہ بیت الحزن ہے، بیت الحزن کے نام سے مشہور ہے، اور کہا جاتا ہے کہ اس گھر میں وہ معظمہ تشریف لاتی تھی اور اپنے پدر بزرگوار کے غم میں یہ گریہ وہ حزن کرتی تھی۔ یہ وہ گھر تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد شہزادی گریہ کرتی تھی تو کچھ لوگوں کو تکلیف ہوتی تھی، وہ کہتے تھے کہ یا علی سیدہ سے کہو کہ رونے کا کوئی وقت مقرر کر لے، یا رات کو روئیں یا دن کو روئیں، ہمیں خلل پہنچ رہی ہے۔ سیدہ نے فرمایا کہ یا علی میرے لیے ایک کمرہ بنا دو کہ میں دور الگ تھلگ روؤں اپنے بابا کے غم میں اور غم منا سکوں تاکہ انہیں کوئی تکلیف نہ ہو۔ اس میں ایک بہت ہی باریک نقطہ ہے، میں وضاحت نہیں کروں گا۔ دیکھیں 2 گھر 3 گھر 4 گھر چھوڑ کے بعد میں آواز نہیں جائے گی، اتنی زیادہ تکلیف کسی قریب ترین شخص کو ہی ہوگی۔ اب یہ کن کے گھر تھے؟ اہل بیت کے گھر کے قریب، یہ آپ تاریخ میں پڑھ سکتے ہیں۔ یہ وہ بیت الحزن ہے کہ جس میں سیدہ گریہ کرتی تھی۔ اب یہ کہوں تو چلے گا، سب سے پہلا جو عزا خانہ بنا، سب سے پہلی جو امام بارگاہ بنی وہ بیت الحزن ہے، جس میں سیدہ گریہ کرتی تھی اپنے بابا پہ۔ صرف اتنا ہی نہیں، اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں، یہ چیزیں جنت البقیع میں تھی جو سب کے سب مسمار کر دی گئی۔ اب تاریخ کا اصلی وہ نقطہ جس کے لیے آپ کو اتنی زحمت دی میں نے، یہ سلسلہ، یہ مزاروں کو شہید کرنے کا سلسلہ کہاں سے جاری ہوا؟ دیکھیں ہجری 1205 سے لے کے 1217 کے درمیان وہابی مسلک کے پیروکاروں نے حجاز پر تسلط قائم کرنے کے لیے متعدد جنگیں لڑی، جو کہ 50 سے زائد بتائی جاتی ہے۔ مکہ اور مدینہ پہ قبضہ کرنے کے لیے 50 سے زیادہ وہابیوں نے جنگیں لڑی، اور وہابیوں کے درمیان صلح کے معاہدے بھی ہوئے، جن پر عمل درآمد نہ ہونے کی وجہ سے جنگ کا سلسلہ جاری رہا۔ بالآخر 1217 کے آخر میں انہوں نے طائف کا کنٹرول سنبھال لیا اور ایک خون ریزی حملے سے اپنے مقصد میں کامیابی حاصل کر لی۔ اس کے بعد 1218 میں انہوں نے 1218 ہجری میں انہوں نے کسی لڑائی کے بغیر مکہ مکرمہ کی حکومت اپنے ہاتھ میں لے لی، اور پھر مزارات مقدسہ کے انہدام و تخریب کا سلسلہ وسیع پیمانے پہ شروع ہو گیا۔ 1218 میں یہ مزارات شہید کرنے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ 1218 میں، یہ 1218 کی بات، انہوں نے جہاں بھی گنبد و مینار اور مزار دیکھا اسے زمین سے یکساں کر دیا، زمین سے ملا دیا، یہاں تک کہ زمزم کے کنویں پر
جو گنبد قائم تھا اسے بھی گرا دیا۔ تاہم حاکم حجاز کے جس نے اس سے صلح کے معاہدے پر دستخط کیے تھے اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ اس نے مزارات مقدسہ کی بے حرمتی کو مزید برداشت نہ کیا اور معاہدہ کو توڑ دیا۔ یہیں سے اس بات کی راہ ہموار ہو گئی کہ وہابیوں نے ایک بار پھر 1220 ہجری میں دوبارہ مکہ کو اپنے کنٹرول میں لے لیا۔ اس کے بعد انہوں نے 1221 ہجری میں مدینہ منورہ پر تسلط جمایا اور اس وقت ان کی تمام تر توانائیاں جنت البقیع کے انہدام پر صرف کر دی۔ انہوں نے توڑنے تاڑنے میں سارا وقت گزار دیا اور اسی میں انہوں نے سب کچھ خرچ کر دیا۔ انہوں نے اس تاریخی عظیم قبرستان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور مزارات و مساجد کو گرا کر ان کے پتھروں کے نشان بھی ختم کر دیے۔ میں نے شروع میں اسی لیے کہا تھا کہ کنفرم نہیں ہے کہ یہ مزارات جو آج ہے وہ وہیں پر تھے، کیونکہ یہ سب کچھ مٹا دیا تھا، مسمار کر دیا تھا۔ جنت البقیع کا ایک بھی نشان باقی نہیں رکھا، اینٹ پتھر تک باقی نہیں رکھا تھا کہ کوئی اس پتھر کو بھی جو ہے تبرک سمجھ کے چومنے لگ جائے، کچھ باقی نہ رکھا۔ اس کے بعد مزارات مقدسہ کے انہدام کے ساتھ ساتھ شہداء، دیکھیں صرف جنت البقیع شہید نہیں ہوا، وہ قبرستان صرف نہیں، اور بھی بہت سارے مقامات تھے کہ جہاں شہداء احد کی قبروں کے نشانات بھی مٹا دیے گئے۔ حضرت سید الشہداء حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کی قبر علیہ السلام کی قبر پر بھی بنی ہوئی مسجد کو گرا دیا گیا۔ بقیع کے باہر جو مسجدیں بنی ہوئی تھی، مثلا مسجد فاطمہ زہرا، مسجد منارتین، مسجد مائدہ، یعنی مسجد مائدہ اس مقام کو کہتے ہیں جس پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ سورہ مائدہ نازل ہوئی تھی، اور مسجد ثنایا یہ وہ مسجد تھی کہ جس مقام پہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دندان مبارک کو دفنایا گیا تھا جو جنگ احد میں شہید ہوا تھا، اس مسجد کو بھی شہید کر دیا گیا۔ اور بھی بہت سارے مقام مجموعی طور پہ مورخین نے 34 مساجد ذکر کی ہیں جو منہدم کر دی گئی، 34 مسجدیں جو شہید کر دی گئی جنت البقیع کے ساتھ ساتھ۔ اس کے بعد جنت البقیع کے بلند مزارات کو سطح زمین کے برابر کر دیا گیا اور وہاں کی کوئی گنبد و مینار باقی نہ رہنے دیا گیا، اور اس عظیم تاریخی قبرستان کو ایک ویرانہ بنا دیا گیا، اور اسی طرح ان مزارات کو منہدم کیا گیا کہ اب ڈھونڈنے سے بھی ان کے نشانات نہیں ملتے۔ اب تاریخ نے رخ بدلا۔ یہ تھی 1820 کی بات، عیسوی سن۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیں ہجری کیا ہوا، 1233 ہجری میں مصری افواج کے ہاتھوں عبداللہ بن مسعود کی حکومت کا تختہ الٹ دیا گیا اور اسے گرفتار کر کے مصر لایا گیا اور پھانسی دے دی گئی۔ بعض تاریخ کے نگاروں نے مستند حوالوں کے ساتھ لکھا ہے کہ وہابیوں کے حجاز پہ تسلط قائم کرنے کے نتیجے میں ہزاروں افراد مدینہ و مکہ سے کوچ کر گئے تھے۔ چنانچہ محمد علی پاشا بھرپور تیاری کے ساتھ حجاز کی طرف بڑھا اور وہاں کے قبائلیوں نے ان کی بھرپور حمایت کی، جس کے نتیجے میں مدینہ کا کنٹرول دوبارہ حاصل کر لیا گیا اور پھر مکہ کا نظام بھی سنبھال لیا گیا۔ اسی طرح وہابیوں کی حکومت اور مقامات مقدسہ پر ان کے تسلط کا خاتمہ ہو گیا۔ وہابیوں کی جو حکومت ان کے کنٹرول میں تھی وہ ختم ہو گئی اور حجاز کا کنٹرول غیرت مندوں کے ہاتھ میں آ گیا۔ اس کے بعد عیسوی سن 1818 میں سلطنت عثمانیہ کے تاجدار عبد المجید اور پھر اس کے بعد سلطان عبد الحمید اور سلطان محمود کے دور میں مقامات مقدسہ کی تعمیر نو ہوئی۔ عیسوی سن 1818 میں یہاں پہ مزارات کو دوبارہ تعمیر کرنے کا سلسلہ شروع ہوا اور اس کے بعد 1848 اور 1860 کے درمیان ان مقدس مقامات کی تعمیر کا دوبارہ کام شروع ہوا، یعنی اور خوبصورت اور مضبوط بنانے کے لیے 1818 عیسوی میں پہلے کام شروع ہوا۔ اس کے بعد 1848 سے 60 کے درمیان دوبارہ یہ کام چلتا رہا، اور پھر یہ جو ہے مزار گنبد رسول اور بقیع کا جو تصویریں آپ کو نظر آتی ہے، وہ تصویر جو سلطنت عثمانیہ کے دور میں وہ مزارات بنائے گئے۔ اب آخری جو چیز ہے، ایک بار پھر حالات نے رخ بدلا، ایک بار پھر حالات نے اب رخ بدلا۔ یہ کیا تھا؟ ماہ صفر 1343 ہجری بمطابق 1924 میں سلطان بن بجاد اور خالد بن لوی کی قیادت میں حجاز پر دھاوا بول دیا گیا اور اس دفعہ طائف کو نشانہ بنایا گیا۔
اس کے بعد یہ لڑائی ہوتی رہی اور اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ مکہ اور مدینہ پہ دوبارہ وہابیوں نے کنٹرول کیا، اور پھر انہوں نے سیدھا کہاں کوچ کیا؟ وہی مقدس مقامات کی طرف۔ اور 8 شوال 1344 ہجری بمطابق 21 اپریل 1925 عالم اسلام کے لیے ایک سیاہ دن آج یاد کیا جاتا ہے، جس دن جنت البقیع کو مسمار کر دیا گیا، منہدم کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا، گرا دیا گیا، 2 بار اسے بنایا گیا، 2 بار اسے شہید کیا گیا۔ یہ کون تھے؟ میں نے شروع میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ یہ کون تھے جو قبر شہید کرنے والے ہیں؟ پتہ کرو ان کا عقیدہ کن سے جا کے ملتا ہے، یہ کس کے پیروکار ہیں۔ آج بھی جا کے دیکھ لو کہ یہ جنہوں نے قبر زہرا پہ وہ جو شیاطین کو کھڑا کیا ہے، وہ جو لعینوں کو کھڑا کیا ہے کہ وہاں پہ کوئی عقیدت مند جائے تو انہیں روکا جائے، صرف اس لیے انہیں پگار دیا جا رہا ہے۔ پتہ کرو یہ کس کے ماننے والے ہیں؟ یہ انہی کے ماننے والے ہیں جنہوں نے شہداء کی قبریں توڑی تھی۔ یہ اسی ہندا کے ماننے والے ہیں کہ جس ہندا نے رسول اللہ کی والدہ ماجدہ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا کی قبر مبارک کو احد میں آتے وقت توڑا تھا، شہید کیا تھا۔ پتہ چلا پاک مقدس مزاروں کی توہین کرنا یہ بنو امیہ کی خصلت ہے، اور قبروں کے نشانوں کو باقی رکھنا یہ سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ جتنے بھی تھے جنہوں نے اہل بیت علیہم السلام کی قبر کے نشان مٹانے چاہے، صرف قبر کے نشان نہیں، انہوں نے دنیا سے آل محمد کو مٹانا چاہا۔ یہ وہی لوگ ہیں کہ جن کی نس نس میں، رگ رگ میں، خون کے ایک ایک قطرے میں اہل بیت کی دشمنی بھری ہوئی ہے۔ اور آج بھی آج دیکھیں دنیا کے ہر طرف سے دنیا جہاں جہاں بھی ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی، بہت سے لوگ ایسے ہیں جو خط لکھ رہے ہیں انہیں کہ شہزادی کی قبر بنائی جائے، جنت البقیع تعمیر کیا جائے۔ عالم خط بھیج رہے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں، جلوس نکال رہے ہیں، ساری چیزیں ہو رہی، لیکن کوئی جواب نہیں، اور جواب دیں گے بھی نہیں۔ اس مزار کو انشاءاللہ دعا ہے کہ مولا جلد سے جلد امام زمانہ کو ظہور کی اجازت دیں، اور ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ شہزادی کا روزہ خود مولا امام زمانہ تعمیر فرما رہے ہیں، اور وہ منظر مولا جلد سے جلد ہمیں اپنی آنکھوں سے دکھائے۔ کما قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مقبرا و آمرہ، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی محمد و آل محمد، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔